ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ چھوٹے سے گاؤں میں تھامس نامی شخص رہتا تھا۔ اس کا رہن سہن اور کھانا پینا بہت ہی سادہ۔ اس کی زندگی کی بنیاد بہت ہی سادہ معیشت پر رکھی گئی، جہاں وہ لکڑیاں کاٹ کر بیچتا اور اپنا گزر بسر کرتا، اور کبھی کبھار تازہ سبزیوں کا سوپ بنا کر پیتا جو اس کے چھوٹے سے باغ میں لگی ہوئی تھی۔ ایک دن جب نیلے آسمان میں سورج کی روشنی بکھر رہی تھی تو تھامس اپنے وفادار کتے کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ اس سورج کی کرنوں میں وہ درخت کاٹنے میں مشغول تھا کہ اچانک اس کی آری درخت کی کسی سخت چیز سے ٹکرائی۔ اس نے جب دیکھا تو وہاں ایک چھوٹا سا باکس تھا۔ جب وہ باکس کھولا تو اس میں ہیرے اور جواہرات چمک رہے تھے، اور ایک پرچی پر لکھا تھا، یہ خزانہ ایماندار روح کے لیے ہے، اسے دنائی سے استعمال کرو۔ لکڑہارا اس خزانے کو پا کر بہت خوش ہوا اور اس کو ملکہ کے پاس لے جانے کا سوچا، اور ملکہ کے دربار میں لے گیا۔ ملکہ نے جب اس باکس کو کھولا تو اس میں ہیرے اور جواہرات چمک رہے تھے۔ ملکہ کی آنکھیں اس جواہرات کو دیکھ کر چمکنے لگیں، اور اس نے ایک پرچی پر لکھا ہوا پڑھا کہ یہ خزانہ ایک ایماندار روح کے لیے ہے۔ ملکہ نے لکڑہارے کو بتایا کہ یہ قدیم زمانے کے خزانے ہیں جو جنگل میں ایماندار روح کے لیے چھپائے گئے تھے۔ ملکہ نے لکڑہارے کو سمجھایا کہ اس خزانے کو سمجھ بوجھ کے استعمال کرو، اپنی زندگی بہتر بناؤ اور لوگوں کی مدد کرو۔ لکڑہارے نے ملکہ کی باتوں کو غور سے سنا، سمجھا اور اس کی باتوں کی پیروی کی۔ وقت گزرتا گیا، لکڑہارا مالا مال ہو گیا اور اس کا کاروبار بھی بہت وسیع پیمانے پر بڑھ گیا۔ جیسے ہی اس کا کاروبار بھی اتنے وسیع پیمانے پر بڑھ گیا کہ لوگوں کو روزگار فراہم کرنے لگا۔ سرد موسم میں لوگوں کی ضروریات زندگی کی اشیاء اور یتیم بچوں کے لیے گھر بنوائے۔ لکڑہارے کی اس ایمانداری اور نیکی کو دیکھتے ہوئے لوگ دور دور سے اس کی مدد اور رائے حاصل کرنے کے لیے آتے۔ لکڑہارا دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق کا مالک بھی تھا۔ وہ اپنی زندگی کے اصولوں کو آخری دم تک نہیں بھولا۔ اس کی ایمانداری اور اخلاقی اصولوں کی مثال نے اس کی شناخت کو پہچان دی۔